السلام علیکم۔ ایک اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 23 سوالات کیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جوابات عطا فرمائے۔ سوالات نہایت عمدہ کہ ہر ایک ان کے جوابات جاننا چاہے گا، اور جوابات نہایت شاندار کہ جواب دینے والے کائنات کے سب سے عظیم انسان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوالات کیا ہیں اور جوابات کیا دیے گئے، آ جائیے جانتے ہیں۔ اعرابی نے سوال کیا، میں سب سے زیادہ غنی یعنی مالدار بننا چاہتا ہوں۔ آج بہت سارے لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ قناعت اختیار کرو۔ اب یہ قناعت کیا ہے؟ جو میسر ہو اس پر راضی رہنا۔ آج کل دیکھیے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے غم زدہ ہوتے رہتے، تو فرمایا قناعت اختیار کرو، جو رب نے دیا ہے اس پر راضی رہو، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو۔ تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ، یعنی لوگوں میں بہتر اور سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے زیادہ عادل یعنی انصاف کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ عرض کی، میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی، اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی انسان عبادت کرتا ہے، یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، خیالات ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا، عبادت یوں کرنی ہے گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اتنا خیال تو رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرو۔ عرض کی، میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ اپنے اخلاق اچھے کر لو، یعنی کامل ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ عرض کی، اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کا اہتمام کرو، اس کے فرما بردار بن جاؤ گے۔ عرض کی، گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے ملنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو غسل کرنا نہیں آتا۔ جو ضروری مسائل ہیں، شریعت کے ضروری مسائل، ان کا سیکھنا ہر ایک پر لازم ہے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو۔ ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا۔
عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر رحم فرمائے۔ ارشاد فرمایا اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے گا۔ اپنی جان پر رحم کرو۔ اپنی جان پر رحم کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ عرض کی گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا استغفار کرو، گناہوں میں کمی ہوگی۔ عرض کی زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ ہر ایک سننے والا یہی چاہتا ہے کہ میری معاشرے میں عزت ہو۔ آ جائیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیے۔ فرمایا لوگوں کے سامنے اللہ کے بارے میں شکوہ و شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے۔ یعنی اگر تم کسی تکلیف میں بھی ہو تو اپنی تکلیف کو چھپاؤ۔ مسائل کا شکار ہو تو لوگوں کو بتاتے نہ پھرو، چھپاؤ، ورنہ لوگ تو مذاق بنائیں گے اور عزت میں کمی آئے گی۔ عرض کی رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں فراخی آئے گی۔ عرض کی اللہ اور رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ اور رسول کی محبوب چیزوں کو محبوب اور ناپسند چیزوں کو ناپسند رکھو۔ عرض کی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے امان کا طلبگار ہوں۔ ارشاد فرمایا کسی پر غصہ مت کرو، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے امان پاؤ گے۔ عرض کی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا حرام سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یعنی جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عرض کی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہوگے۔ عرض کی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری پردہ پوشی فرمائے، یعنی میرے عیب چھپائے۔ فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے عیب چھپائے گا۔ عرض کی کون سی چیز میرے گناہوں کو مٹا سکتی ہے؟ فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کی کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، مصائب پر صبر اور تقدیر پر راضی رہنا۔ عرض کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ یعنی کون سی برائی اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ فرمایا برے اخلاق اور کنجوسی۔ عرض کی اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ فرمایا چھپ کے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی۔ عرض کی کون سی چیز دوزخ کی آگ کو بجھاتی ہے؟ فرمایا روزہ۔